حضرت ذوالقرنین میں اللہ رب العزت نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا غلبہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے باڈیلی اوصاف میں بھی باکمال ہو، اپنی زبان میں بھی باکمال ہو، اپنی ہیبت میں بھی باکمال ہو، پھر اپنے انٹریکشن میں بھی باکمال ہو، اپنے اورا میں، اپنے ایکسپوئر میں اور اپنی پریزنٹیشن میں بھی باکمال ہو، اور اپنے وجود سے بھی لیڈر لگے۔ جو لوگ ریوارڈ کے مستحق تھے ان کو ریوارڈ دیتے تھے، جو لوگ سزا کے مستحق تھے ان کو سزا دیتے تھے۔ یہ ان کی عادلانہ اور منصفانہ طبیعت کا عکاس تھا۔ پتہ چلا جو بیسٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ ٹیم ورک پر بیلیو کرتے ہیں، وہ اجتماعی طاقت پر بیلیو کرتے ہیں، اور وہ ملٹی ٹاسکنگ پر بیلیو کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد یہ کہ آپ یاجوج اور ماجوج سے ہمیں چھٹکارا دلوا دیں۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جب ہم قرآن مجید میں ذکر سنتے ہیں یا اس حصے کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان میں مکمل لیڈرشپ کی وہ تمام خوبیاں پیدا کر دی تھیں، اور انہیں ایک لیڈر بنایا تھا، انہیں زمین پر اقتدار عطا کیا تھا، اور ایسا اقتدار کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور ان کی لیڈرشپ میں وہ خوبیاں تھیں جو شاید ہی انسان کے ذہن میں ہوں اور ان کی طبیعت اور ان کے مزاج اور شخصیت میں نظر نہ آئیں۔ اب ہم اسے قرآن مجید کے تناظر میں ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہ پوری خوبیوں کا ہم احاطہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے کارپوریٹ سیکٹرز پر، ہمارے لرنرز کے لیے، بزنس مین کے لیے، ہمارے ینگ لیڈرز کے لیے، اور ینگ انٹرپرینیورز کے لیے اور مینیجرز کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے جو ہم یہاں سے لیں گے۔ اب بیسک یہ سمجھ لیں کہ حضرت ذوالقرنین میں اللہ رب العزت نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا غلبہ رکھا۔ اب انہوں نے ریسورسز کو بڑے خوبصورت انداز سے، ہیومن ریسورس کو جس کو HR مینجمنٹ کہتے ہیں، اس کو بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے استعمال کیا۔ اب سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر یہ کیا، قرآن مجید میں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں گے، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں عنقریب میں ان کا تذکرہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ مقربین اور انبیاء کی زندگیوں کا میں نے ذکر کیا تھا، سوانح حیات، ان کی بایوگرافی کا ذکر کیا تھا، ان کے واقعات کا ذکر کیا تھا، تو پتہ چلا کہ انبیاء اور ان گریٹ لیڈرز جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، ان کی زندگیوں کا تذکرہ پڑھ کے سنانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو سمجھا بھی دیا، سکھا بھی دیا، رول ماڈل بھی بنا دیا، اور اپنی سنت کا حصہ بنا دیا کہ میں خود ان بڑی ہستیوں کے واقعات اللہ کے حکم پر اس قرآن مجید میں پڑھ کے تمہیں سکھاتا ہوں، تاکہ آپ لوگ عبرت حاصل کر سکیں، ان سے سیکھ سکیں، انہیں رول ماڈل بنا سکیں، ان سے تربیت حاصل کر سکیں۔ اب پہلا تعارف ہو رہا ہے سیدنا ذوالقرنین کا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے انہیں زمین پر اقتدار عطا کیا تھا، انہیں اتھارٹی دی تھی، انہیں پاور دی تھی، اور پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے انہیں تمام سہولیات زندگی سے، ہر چیز سے نوازا تھا جو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اللہ نے گرومنگ بھی اس انداز سے کی تھی جو لیڈر کی ہونی چاہیے، ان کی شخصی خوبیاں بھی وہ تھیں جو لیڈر کی ہونی چاہیے۔ جیسے ایک طرف ذکر آیا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، جو طالوت کے حوالے سے جو قوموں نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ہم لیڈر کیسے مانیں اور ان میں کیا خوبی ہے، انہوں نے کہا بسطۃ فی العلم والجسم، وہ اپنے جسم کے حوالے سے باڈیلی بھی وہ پرفیکٹ ہیں، اور علم کے حوالے سے بھی پرفیکشن اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے باڈیلی اوصاف میں بھی باکمال ہو، اپنی زبان میں بھی باکمال ہو، اپنی ہیبت میں بھی باکمال ہو، پھر اپنے انٹریکشن میں بھی باکمال ہو، اپنے اورا میں، اپنے ایکسپوئر میں، اور اپنی پریزنٹیشن میں بھی باکمال ہو، اور اپنے وجود سے بھی لیڈر لگے، اور پھر وہ باکمال بھی ہو اور استطاعت والا بھی ہو، اللہ نے اس کو طاقت بھی دی،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے انہیں ایسا لیڈر بنایا کہ ہر اس خوبی سے انہیں بہرہور کرایا جو کسی لیڈر کی خوبی ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اب لیڈرشپ کی خوبیوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت میں انصاف رکھا تھا، عدل رکھا تھا، اور وہ مظلوموں کا ساتھ دینے والے تھے۔ اتنے بڑے حاکم تھے، اتنے بڑے وہ رولر تھے، اتنے بڑے وہ لیڈر تھے کہ مشرق اور مغرب دونوں ان کے تصرف میں دے رکھے تھے۔ مشرق کی دنیا پر بھی ان کا تسلط قائم تھا، اور مغرب، اہل مغرب پر بھی ان کا تسلط قائم تھا۔ تو دیٹ مینس کہ اللہ رب العزت نے ایسٹ اور ویسٹ کا جو گیپ تھا وہ ان کے ذریعے سے برج اپ کر دیا تھا۔ تو ان کی ایک نگاہ مشرق پر ہوتی تھی اور ایک نگاہ مغرب پر ہوتی تھی، اور پھر وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہم نے سنی تھی اور پڑھی تھی کہ وہ ڈاؤن ٹو دا ارتھ ہو، ان میں ہیوملٹی ہو، اور وہ سرونٹ لیڈر ہو۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ذوالقرنین اپنی طبیعت میں سرونٹ لیڈر بھی تھے اور شیپرڈ لیڈر بھی تھے، اور پروفیٹک لیڈرشپ کی کوالٹیز کے بھی وہ حامل تھے۔ یہاں سے دلیل ملتی ہے، قال اما من ظلم فسوف نعذبہ۔ جب آپ سسٹم دے رہے تھے، امپلیمنٹ کر رہے تھے، آپ نے کہا اگر تو کوئی زیادتی کرے گا، رول آف لا کی وائلیشن کرے گا، تو پھر ہم اس کا مواخذہ کریں گے، اس کو سزا دیں گے۔ اور فرمایا اگر وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، اور جو شخص نیک عمل کرے تو اس کے لیے اچھی جزا اور اس کے لیے اچھا ریوارڈ رکھا ہے۔ تو یہ ان کی طبیعت کا حصہ تھا کہ جو لوگ ریوارڈ کے مستحق تھے ان کو ریوارڈ دیتے تھے، جو لوگ سزا کے مستحق تھے ان کو سزا دیتے تھے۔ یہ ان کی عادلانہ اور منصفانہ طبیعت کا عکاس تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت میں خدمت خلق کا جذبہ اللہ رب العزت نے کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ اب یہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے جس سے آپ سرشار تھے، یہ آپ کی سرونٹ لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ آپ کی شیپرڈ لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچتے تھے، متفکر رہتے تھے، ان کے بارے میں بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، اور اس کے لیے سفر کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ٹریولنگ بہت کی ہے، اور پھر قوموں کا مشاہدہ کیا، ہر طرح کی قوموں کی تباہی اور ذبح حالی کا اندازہ لگایا۔ اور پہلے ایک قوم ان کو ملی، نہ ان پر کوئی کپڑا تھا، نہ کوئی چھت تھی، بے یار و مددگار تھے، ناتواں تھے، مظلوم تھے۔ آپ نے ان کی مدد کی، ان کو لک آفٹر کیا، اور اس کے بعد آگے پھر ایک اور قوم تک پہنچے جو سمجھ اور بوجھ میں وہ کم درجہ تھی اور کم فہم والے تھے، سمجھ میں بھی کم تھے، عقل اور خرد میں بھی وہ کم تھے۔ تو پھر ان کو بھی ڈیل کیا، ان کو بھی انٹرٹین کیا، ان کی بھی مدد کی۔ پھر اس کے بعد وہ سفر جاری رکھتے رہے، اور یہاں پتہ چلا کہ جو بیسٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو ان بیسٹ پاسبل وے یوٹیلائز کرتے چلے جاتے ہیں۔ They never waste their time. And he kept on traveling and traveling until he reached his destination. اب ایک قوم کا مشاہدہ کیا، پھر وہ مغرب میں تھی، پھر کسی کو مشرق میں دیکھا، وہاں کوئی اور قوم تھی، پھر ان کے حال کا جائزہ لیا، ان کی مدد کی، پھر ایک اور قوم تک پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی، اور پھر پتہ چلا جو بیسٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ بیسٹ سرونٹ آف کمیونٹی ہوتے ہیں، وہ انسانیت کے مددگار ہوتے ہیں، وہ ان کا مداوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آگے پہنچے تو ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو یاجوج اور ماجوج کے ظلم کا شکار ہو چکی تھی۔ اب پتہ چلا کہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، جو محروموں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو ہر طرح کی آسائش زندگی سے محروم ہو گئے وہ ان کا سہارا اور ان کا مداوع کرتے ہیں۔ اب وہاں پر وہ قوم اپنا کیس لے کر آپ کے پاس آ گئی اور کہا کہ حضرت ذوالقرنین ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد یہ کہ آپ یاجوج اور ماجوج سے ہمیں چھٹکارا دلوا دیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایسا فاصل، کوئی ایسی دیوار اور کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیں تاکہ یہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے تو درم بھرم کر دیا نظام، انہوں نے تو ہمارا جینا جو ہے حرام کر دیا، اجیرن کر دیا، ہماری زندگی تباہ کر دی۔ تو آپ لیڈر ہیں، آپ ہمارے مسیحا ہیں، تو آپ ان سے ہماری جان چھڑا دیں اور کوئی دیوار تعمیر کر دیں۔ تو
اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم اس کے عوض میں آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ کو اس کا عوض دیں گے اور فائنینشیل کمپنسیشن دیں گے۔ اب لیڈرشپ کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ بے لوس ہوتا ہے، اور وہ لیڈرشپ کی خوبی جو ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو میرے رب کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ وہ تو فری آف کاسٹ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، وہ تو انسانیت کے درد میں، ان کے دکھ میں اپنا کنٹریبیوشن پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے وہاں جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے تمہاری کوئی مالی معاونت کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری فائنینشیل کنٹریبیوشن کی یا کمپنسیشن کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے مجھے جو صلاحیت، مجھے جو علم، مجھے جو کوالٹیز، مجھے جو استطاعت دی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر۔ بے شک۔ پھر انہوں نے کہا حضرت کیا چاہیے؟ اب یہاں سے لیڈرشپ کی کوالٹی ایک اور نوعیت کی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما، مجھے تمہاری فزیکل کنٹریبیوشن چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی جو رب نے مجھے عطا کیا ہے، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اور جو اللہ رب العزت نے مجھے تمکن عطا کیا ہے، مجھے صلاحیت دی ہے، مجھے لیڈرشپ دی ہے، مجھے علم عطا کیا، استطاعت عطا کی، تصرف عطا کیا، قوت عطا کی، مجھے وسائل عطا کی، فرمایا اس کے ہوتے ہوئے میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ پھر کہا کہ حضرت ہماری مدد آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ڈیل اس بات پر ہے کہ مجھے تمہاری فزیکل ایفرٹ چاہیے، میں تمہیں اپنا دست و بازو بنانا چاہتا ہوں، مجھے ٹیم ورک چاہیے، اور کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ میں یہ کام کر سکوں گا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ پتہ چلا جو بیسٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ ٹیم ورک پر بیلیو کرتے ہیں، وہ اجتماعی طاقت پر بیلیو کرتے ہیں، اور وہ ملٹی ٹاسکنگ پر بیلیو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں۔ آپ نے اس کے بعد پھر ٹیم ورک کے بعد ٹیم بلڈنگ کا کام شروع کیا۔ ٹیم بلڈنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لیڈر انالیسس کرے۔ اس قوم کا انالیسس آپ نے کیا، پھر ان کے ٹیلنٹ کا انالیسس کیا، پھر ان کے اندر پائی جانے والی صلاحیتوں کا انالیسس کیا، پھر سیدنا ذوالقرنین نے ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا، پھر لینڈ کا انالیسس کیا، اس کی سوئل کا انالیسس کیا، اس سرزمین میں پائے جانے والی دھاتوں کا انالیسس کیا، اور پھر انالیسس کر کے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب چنا، پھر اس کو ڈیلیگیشن آف پاور کی، ان کو اختیارات کو ان تک منتقل کیا، پھر ان کو پاورز ڈیلیگیٹ کر دی، ان کو امپاور کیا، انٹرسٹ کیا، ان کو اختیارات دیے، ان کو سکھایا، ان کو گروم کیا۔ اس کا مطلب بیسٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو تیار کرے، بیسٹ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر ٹیلنٹ کو ڈھونڈے، اور وہ جوہری ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس سیپ کے اندر کون سا موتی مجھے ملے گا اور کب ملے گا۔ انہوں نے پھر ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق، اس کا مطلب سی ویز بنائے ہوں گے، اور ان کی ایلوکیشن آف ٹاسک کی ہوگی، پھر ان کے ٹیلنٹ ہنٹنگ کی ہوگی، پھر اس کے مطابق ان کی سیگریگیشن آف ٹاسک کیا ہوگا، پھر ایس او پیز بنائے ہوں گے، پھر کسی کے ذمے آپ نے کیا کہ جاؤ آتونی زبر الحدید، فرمایا کہ میرے پاس لوہے کے بلاکس لے کر آؤ۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھی آنن فانن وہ لوہے کے بلاکس نہ وہ کسی نے بنائے ہوئے تھے، نہ وہاں کوئی آلریڈی کوئی انڈسٹری موجود تھی کہ وہاں آئرن کے بلاکس بن رہے ہوں اور وہ جا کے اٹھا کے ٹرانسپورٹ کر کے لا دیں۔ یہاں سے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت، اس کا مطلب ہے کہ وہاں ریسرچ سیل بنایا ہوگا، وہاں انویسٹیگیٹ کی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس قوم میں سے کوئی سائنسدان تیار کیے ہوں گے، پھر اس میں سے کوئی کاپر کا ایکسپرٹ بنایا ہوگا، اور کوئی آئرن کا ایکسپرٹ بنایا ہوگا، کوئی دھاتوں پر ایکسپرٹ ڈھونڈا ہوگا، کوئی منرلز کے اوپر ایکسپرٹیز ڈیولپ کی ہوگی، پھر ان میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کے قانون کے مطابق انہیں چنا ہوگا۔ کسی کو کہا ہوگا کہ تم ریسرچ کرو کہ کس زمین میں، کس سوئل میں کاپر جیسی دھات پائی جاتی ہے، کسی کے ذمے کیا ہوگا کہ تلاش کرو کہ کہاں آئرن پایا جاتا ہے، اور پھر ان دھاتوں کو چنا ہوگا، پھر انڈسٹری بنائی ہوگی، پھر ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر لوہے کے بلاکس بنائے ہوں گے۔ آپ تصور میں لائیں، اور پھر اس کے بعد ان کی ٹرانسپورٹیشن کا اہتمام کیا ہوگا، پھر کسی کو ٹرانسپورٹیشن کا ماہر بنایا ہوگا،
کسی کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ذمہ داری دی ہوگی، اور خود آپ دیوار بنانے کی ذمہ داری پر فائز ہو گئے۔ ماشاءاللہ، آپ نے ایسی ایک ٹیم ڈیولپ کی جن کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، فرمایا کہ میں دیوار بناؤں گا، ایک گروپ جو ہے گروپ آف پیپل وہ دھاتیں ڈھونڈے گا، ایک گروپ آف پیپل دھات کو لوہے میں کنورٹ کرے گا، ایک بلاک بنائے گا، ایک ٹرانسپورٹ کرے گا، اور ایک پگھلے ہوئے کاپر کو میرے پاس لے کر آئے گا، اور پھر میں اس جلتے ہوئے پگھلتے ہوئے کاپر کو پھر دیوار کے اوپر ڈالتا چلا جاؤں گا، پھر وہ میری مدد کریں گے، مجھے مین پاور چاہیے، پھر وہ بلاکس بناتے چلے جائیں گے، پھر اینڈ پہ میں پھر اس پر وہ پگھلتا ہوا کاپر ڈالوں گا تاکہ اسے مضبوط بناتا چلا جاؤں، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد کے ساتھ وہ جب دیوار کمپلیٹ کر دی، تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو کسی بھی کمیونٹی سے کام لینے کے لیے لیڈر کی ضرورت ہے، اور لیڈر میں ان خوبیوں کی ضرورت ہے، اور لیڈر کے اندر اس نگاہ کی ضرورت ہے کہ وہ چن سکے کہ کس میں کیا خوبی ہے، میں کس کی خوبی کو بروئے کار لاتے ہوئے کیا اچیو کر سکتا ہوں، کیا پروڈیوس کر سکتا ہوں، اور پھر جب اچیومنٹ ہو گئی تو اینڈ پہ فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے منسوب بھی اپنی طرف نہیں کیا۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے، سرونٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی طبیعت میں ہیوملٹی ہو، وقار ہو، متانت ہو، جس کے اندر وہ ڈاؤن ٹو دا ارتھ ہو، اور جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے جب وہ آصف بن برخیہ کے ذمے کیا گیا، اور جنہوں نے ذمہ داری لی تھی کہ میں ملکہ بلقیس کا، ملکہ سبا کا جو تخت آنکھ جھپکنے میں آپ کی بارگاہ میں لا کھڑا کروں گا، اور وہ جب تخت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، اب ان کی شان کیا تھی؟ وہ بھی لیڈر تھے، وہ بھی بادشاہ تھے، اور بہت بڑے لیڈر تھے، اور ان کی خوبی کیا تھی؟ انہوں نے اس موقع پر اس کمال کو اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا، انہوں نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور یہاں پر حضرت ذوالقرنین کو دیکھیں، اور جب سب کچھ ہو گیا، اچیومنٹ ہو گئی، دیوار بن گئی، پھر آپ نے فرمایا یہ وہ دیوار ہے، نہ یہ یاجوج ماجوج اسے پھلانگ سکیں گے، نہ کوئی اس کو سوراخ کرنے کی جرت کر سکے گا، یہاں تک کہ جب اللہ کا جو امر ہوگا، اور یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے منسوب کر دیا۔